أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المزمل کا یہ دوسرا اور آخری رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اگرچہ کہ یہ رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے جو آیت نمبر 20 ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں اور احکام عنایت فرمائے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک آیت ہی ایک عجیب معجزہ ہے. یہ ایک آیت ہی معانوں کا سمندر ہے جس کو ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں دریا و کوزہ، کہ پورے سمندر کو گویا کہ ایک کوزے میں سمو دیا گیا ہو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی بہت دنوں کے بعد. اگرچہ روایتوں میں سال 6 مہینے کی بھی باتیں آئی ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے کہ سورہ مزمل کی 19 آیتیں جو گزشتہ ایک بار گزر چکی ہیں، ابتدائی آیات، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہو چکی تھی. اور یہ آیت نمبر 20 یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قریب 10 سال کا وقفہ رہا. 10 سال کے وقفے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ بمعنی تلاوت کریں، معنوں کو سمجھتے ہوئے تلاوت کریں تو یہ آیتیں مربوط ہے. کہیں بھی آپ کو خلا، کہیں بھی آپ کو بیچ میں غیر ویکیوم، انقطاع کی کیفیت نہیں محسوس ہوگی. تسلسل ایک ربط چلا آ رہا ہے. وہ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ مزمل آپ رات میں قیام فرمائیں، ہاں کچھ حصہ آرام کر لیں. قم اللیل، قیام اللیل آپ فرمائیں، الا قلیلا، کچھ حصہ آپ آرام کر لیں. کتنا قیام فرمائیں؟ نصفہ، آدھی رات. او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کمی و بیشی ہو سکتی. آدھی رات کے معنی منٹس کو گننا نہیں ہے. لازمی بات ہے اس زمانے میں گھڑی تو ایجاد ہوئی نہیں تھی، ایک اندازے سے کم و بیش نصف شب، آدھی رات اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کھڑے رہیں.
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بڑے سلیقے سے ٹھہر ٹھہر کر عمدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے رہیں، کیوں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ کو ایک بھاری بات، ایک وزنی بات عنایت کرنے والے ہیں۔ اور وہ بھاری بات، وزنی بات کیا ہے؟ وہ کار نبوت، دعوت کا کام، اسلام کی جانب بلانا۔ فرمایا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑی نازک ذمہ داری ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اِنَّا نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، رات کا قیام، رات میں کھڑے ہونا، یہ ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اس سے دل جمعی کی کیفیت پیدا ہوگی، حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوگی، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات میں تاثیر ہوگی، گفتگو میں تاثیر ہوگی۔ یہ رات کا جو قیام ہوگا، تہجد کی نماز، یہ تہجد کی نماز ایک جانب انسان کے اندر ثابت قدمی، اعتماد کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، دین پر انسان کو جمع دیتی ہے، دوسری جانب اس کی گفتگو میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے حکمران بھی اس کے سامنے ٹھہرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، اور اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دن میں بھی آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور آپ اس رب کو اپنا وکیل، اپنا مددگار، اپنا حامی بنا لے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ عنقریب لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، مخالفت میں حد سے آگے بڑھیں گے، بدتمیزی کریں گے، کوئی آپ کو شاعر کہے گا، کوئی مجنون کہے گا، کوئی ساحر کہے گا، کوئی کاہن کہے گا، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، سب پر آپ کو صبر کرنا ہے، ان حالات کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے، اور جھٹلانے والوں کو جھٹلانے دیجئے، ان کا اللہ تعالیٰ معاملہ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عیش تنعم، خوشحالی، اچھی زندگی دے رکھی ہے، سردار بنے ہوئے ہیں، تجارت چل رہی ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے، لیکن عنقریب وہ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے، ایسی غذا کھانا دیا جائے گا، عذاب وہ سوتی اٹک جائے گی ان کے حالات میں، شدید عذاب سے وہ دوچار ہوں گے اس دن، جس دن پہاڑ کپا جائیں گے، دنیا میں زلزلہ ہوگا اور ہلاکت رکھ دی جائے گی، اور پھر اس وقت میدان حشر برپا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان منکرین کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جانب رسول کو بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم اللہ کے رسول تھے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، نتیجے میں کیا ملا؟ اس کو غرق دریا ہو گیا، ڈبو دیا گیا، اس کی نیا ڈبو دی گئی۔ لہذا کان کھول کر سن لیں یہ لوگ بھی کہ رسول کی مخالفت کس انجام تک پہنچائے گی۔ اس ابتدائی کلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب بخوبی واقف ہے، انک تقوم، کہ آپ قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصے، ونصفہ یا آدھی رات، وثلثہ یا 1/3 رات۔ ثلثی اللیل کے معنی ہوتے ہیں، میں آسان ترجمہ کروں کہ تقریباً 66.6، اگر آپ 3 حصے کریں رات کے تو 1 حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، 2 حصے قیام کرتے تھے۔ 10 گھنٹے کی اگر رات ہے تو 6 ساڑھے 6 گھنٹے کا قیام، 4 ساڑھے 3 گھنٹے بس آرام۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب بخوبی واقف ہے، دیکھ رہا ہے، انک تقوم، کہ اے رسول آپ رات میں بیدار ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا کو پکارتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ یہ تقریباً 10-11 سالوں کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے،
یہ مدنی آیت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس نبوت کے یہ 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، تو اس لمبی مدت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا وہ طویل قیام کا۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، دنیا کی ساری یہی کیفیت ہے کہ دن بھر کی محنت کے بعد ہم رات کو آرام ضروری سمجھتے ہیں، ضرورت ہے بھی، کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اور تھی۔ فیضا فرغت فانصب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاموں سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے تھے، دعائیں کرنا، رونا، گڑ گڑانا، طویل ترین تہجد۔ میں نے عرض کیا نا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی شامل ہو گیا، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے بڑا برا ارادہ کیا۔ ہم تو سوء، تو شاگردوں نے پوچھا آپ نے کیا برا ارادہ کیا، بری نیت کیا کی آپ نے؟ تو کہا اتنی طویل نماز تھی، اتنی طویل رکعت تھی، رکوع کر ہی نہیں رہے تھے، تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ 40 آیتوں پر آپ رکوع فرمائیں گے، آگے بڑھ گئے، تو میں سوچا کہ نہیں 100 آیتوں پہ تو ضرور رکوع کر لیں گے، لیکن آگے بڑھ گئے، فرماتے ایک ہی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ البقرہ ختم کر لی، تو میں نے بڑا برا ارادہ کیا۔ شاگردوں نے پوچھا آپ نے کیا برا ارادہ کیا تھا؟ نماز توڑ دینے کا ارادہ کیا تھا، گھبرا گیا تھا میں کہ اتنی طویل نماز۔ اب آگے آپ سنیے، یہ تو رکعت کا مسئلہ ہے، حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب رکوع میں گئے اتنا ہی طویل رکوع تھا جتنا قیام، اور پھر جب سجدے میں گئے تو اتنا ہی طویل سجدہ تھا جتنا کہ قیام، پھر کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آل عمران شروع کر دیا آپ نے۔ میں نے سوچا 40 آیتیں، میں نے سوچا 100 آیتیں، لیکن دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران آپ نے ختم فرمانی، اور وہی شان سے رکوع و سجود۔ تو آپ سوچئے یہ 2 رکعتیں کم سے کم 2.5 گھنٹے کی ہوئی ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، 2 باتیں ایسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے کر تخفیف کی خواہش کی۔ 2 باتیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا کر رہے ہیں، آپ اتنا نہ کریں۔ ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے بے چینی، اضطراب، غم کہ کیوں نہیں قبول کر رہے اسلام، کہاں مجھ سے کسر رہ رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کیوں اللہ کے کلام کو نہیں مانتے یہ لوگ، کیوں ہم مینورٹی میں ہیں، کیوں اکثر لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ صدمہ اس قدر کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے رسول ایسا لگتا ہے اس صدمے میں آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی کہ یہ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، اس کتاب پر ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے۔ آپ اس پر اتنا صدمہ آپ لے چکے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا صدمہ لینے کی ضرورت نہیں۔ تاہا مانزل علیک القرآن لتشقى، تاہا آپ پہ قرآن اس لیے تھوڑی نازل ہو رہا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مر جائیں، وفات نہیں۔ اب اپنا کام کیجئے، آپ کی ڈیوٹی آپ پوری کیجئے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، داروغہ نہیں گردن پکڑ کر ان کو اسلام میں داخل کیا جائے، اپنے انجام کو بھوگتے گے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ایک دعوت حق کی ادائیگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بے چینی کے وفات کا خطرہ ہو۔ باخعون نفس کا کوئی بھی ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اور دوسری چیز رات کا قیام، اتنا طویل قیام، اتنا طویل قیام کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ان ربک یعلم، رب دیکھ رہا ہے آپ کو
کہ انک تقوم ادنا من ثلثی اللیلی، رات کے 3 حصے اگر کر دیے جائیں تو 2 حصے جس کو ثلثان کہتے ہیں عربی میں، 2 حصوں کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر 3 حصے کریں گے تو 33 پوائنٹ کچھ ہوگا، اور رات کے 2 حصے اگر 3 حصوں میں سے 2 حصے آپ لے لیں گے تو 66.6، پھر آگے میتھمیٹک میں حساب کر لیجیے 666 کو چلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنا طویل قیام، یا پھر یہ کہ یہ ہوتا ہے انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، یا پھر آپ آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، وثلثہ، یا پھر آپ رات کے 3 حصے کر لیں تو 1 حصہ کھڑے رہتے ہیں۔ اگر 10 گھنٹے کی رات ہے تو کم سے کم آپ 3 گھنٹے تو تہجد پڑھتے ہیں، 5 گھنٹے پڑھتے ہیں، 6 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ لازمی بات ہے یہ جو مقدار میں کمی و بیشی ہو رہی ہے، اس کا تعلق، اس کا انحصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھر کی مصروفیات میں سے ہوتا تھا۔ شدید مصروفیت رہی، بالکل آرام کا موقع نہ ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بجے 2:30 بجے اٹھتے۔ اگر کچھ آرام کا دن میں موقع مل گیا، زور بعد آپ نے 1 گھنٹہ آرام فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1:30 بجے 1 بجے ہی کھڑے ہو جاتے۔ طویل نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے کہ ابھی کچھ طلوع صادق ہو رہا ہے، اس میں کچھ تاخیر ہے۔ اگر تاخیر محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر اس کے بعد سے بیدار ہو کر دیکھتے کہ ابھی طلوع صادق ہے کہ نہیں، فجر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، پھر تہجد شروع کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد دوبارہ تہجد۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات میں اگر تم اللہ کے رسول کو دیکھتے تو بیدار بھی دیکھتے، تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے، دونوں کیفیت، تھوڑی دیر بیدار ہے، تھوڑی دیر تہجد۔ غفلت کی گہری نیند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہی نہیں تھے، اتنی ہلکی نیند سوتے تھے۔ ویسے یہ خصائص نبوت میں سے بھی ہے، اتنی ہلکی نیند سوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اتنی ہلکی نیند سوتے تھے۔ اور سونا، تھوڑا سا آرام کرنا، پھر اٹھ جانا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، اور پھر دل بھر کر نماز آپ نے پڑھ لی، کچھ دیر غنودگی کی کیفیت رہی، آنکھ کھلی، پتا چلا ابھی وقت ہے اور 40 منٹ ہے، 45، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت باندھ لیتے، نیت کر لیتے، نماز شروع کر دیتے۔ لہذا فرمایا کہ پروردگار بخوبی واقف ہے کہ آپ کچھ کم 2/3، کچھ کم نصف، یا کچھ کم 1/3 رات کھڑے ہوتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا وہ میں گزشتہ آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ پیروں پر ورم، اور ورم بھی کتنا کہ پیر پھٹنے لگتے تھے، اتنا ورم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر آتا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیام اللیل کرتے تو لازمی بات ہے صحابہ تو صحابہ تھے، تو چاہنے والوں کا ایک گروپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والوں کا ایک گروپ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، وہ بھی اسی طرح کا قیام کرتا۔ وہ لوگ بھی چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کی پوری اتباع ہو، وہ بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے قیام اللیل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک مشقت ہے، اس کی وجہ سے ایک تھکن ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو کہتے ہیں کھانا وانا کیا ہوا، عشائیے سے فارغ کیا ہوئے کہ نیت بن گئی، ابو درداء نے نماز پڑھنے کے لیے قیام اللیل کے لیے نیت باندھ لی۔ میں نے ابو درداء سے ضد کی کہ پہلے آرام کرو 2-4 گھنٹے، اس کے بعد تم نماز پڑھو، ساری رات نماز پڑھو گے تو دن کیسے گزرے گا۔ یہ کیفیت صحابہ کی ہوئی۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروپ آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہوا ہے آدھی رات، 2/3 1/3 گھنٹوں۔ یہ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، لہذا اللہ کے علم میں ہے۔ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ ہی ہے جو دن اور رات کی مقدار متعین کرتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ، جس کی وجہ سے راتیں کبھی طویل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے راتیں کبھی مختصر ہوتی ہے، دن طویل ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف اللیل والنہار
दिन और रात की आमद-रफ्त और दिन का घट जाना, रात का बढ़ जाना, रात का घट जाना, दिन का बढ़ जाना। ये जो गर्मी में हम देखते हैं दिन तवील होता है, सर्दी में हम देखते हैं रात तवील हो जाती है। मगरिब मालूम ये हुआ 5:45 को पढ़ लिया आपने, वहीं से रात शुरू हो गई, सुबह मालूम हुआ 6 बजे के बाद हो रही है, तो ये 12 घंटे की रात। और बाद ममालिक में जाइए और भी तवील तरीन रात हो जाती है और दिन बहुत मुख्तसर हो जाता है। कभी कभी इसके बिल्कुल बरअक्स दिन चलता ही रहता है और रात आती ही नहीं। जब हम तुर्की गए तो वहां असर की नमाज पढ़ के बैठे गुफ्तगू करते हुए मेजबानों के साथ, तो मालूम ये हुआ मगरिब की अज़ान ही नहीं हो रही। बहुत देर दिन भर गया बातचीत करते करते। तो जब वहां की घड़ी, हमारी घड़ी तो बदली हुई थी, वहां की घड़ी से हमने वक्त पूछा तो उन्होंने कहा 8 बज रहे हैं। अरे रात के 8 बजे, फिर रोशनी का आधे घंटे के बाद मगरिब की नमाज होगी। रात के 8:30 बजे मगरिब होगी। सोचिए, तो और वास्ते में और भी दिन लंबा हो जाता है। ये निजाम किसके हाथ में है? फरमाया वल्लाहु युक़द्दिरु लैला वन्नहार, अल्लाह ताला है जो दिन और रात की मिक़दार तय करता है। अब सर्दियों की रात है, तवील रात है, और उस तवील रात में अब आधी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हो रहा है, वह 6 घंटे का क़याम हो रहा है, 5 घंटे का क़याम हो रहा है। कहने के लिए आसान है, लेकिन जिंदगी में एक ही बार कर देखिए कितना मुश्किल हो जाता है, इंसान इम्तिहान में पड़ जाता है। ये वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता अलिमा अल्लन तुहसूहु। बहुत अजीब व गरीब आयत है, अजीब व गरीब आयत है कि अगर गहरी अरबी ज़बान से वाक़ियत ना हो तो इस आयत की जो हकीकतें और जो इस आयत के रुमूज़ हैं, हक़ाइक़ है, असरार है, वो पता नहीं चलते। देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ तक जो खिताब किया वो तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। यहाँ तक एड्रेस एक ही है, ज़मीर एक ही है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु, सब वाहिद के सिरे है, किसी भी अलविदा से आप पूछ लीजिए। लेकिन इसके बाद से यहाँ से आलिमा अल्लन तुहसूहु, यहाँ से जमा का सेगा है। अल्लाह ताला क्या इशारों में बात फरमा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हबीब खुदा है, वो तो पढ़ेंगे आधी रात, वो तो पढ़ेंगे 2/3, वो छोड़ेंगे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात तक पढ़ते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आमाल में कमी नहीं की। 2 बातें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंसानियत के सामने हमको पेश करना चाहिए। 2 बातें, बहुत अहम बातें। उन 2 बातों में एक ये कि मुआमला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, इबादतों के, करीमाना अखलाक के, मुआमलात के, वो सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात रोजे अव्वल से रोजे अखीर तक बाकी रही। बड़े वीआईपी हो जाने के बाद, ऊंचे दर्जे के हो जाने के बाद रिश्तेदारों नहीं पूछते, बीवियों को नहीं पूछते, बाद लोग माँ बाप को नहीं पूछते, अहबाब को नहीं पूछते, अब तो वीआईपी हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, बड़े हो गए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहरत की बाबे उरूज को पहुंच जाने के बावजूद, और दौरे अखीर में आप जानते हो फतुहात का जमाना था, सारी हर तरफ से फतुहात होती जा रही थी, बड़े बड़े कबीले मुसलमान होकर हाजिर हो रहे थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सिफात में कोई तब्दीली नहीं पैदा की। क्या हुआ? ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमानों को फतह हो गई और हजारों जंगजू सिपाही गिरफ्तार है मुसलमानों के पास, गालिबन 6000 की तादाद बताई जाती है, जो मुखालिफीन, जो दुश्मन था वो गिरफ्तार हुआ। तो फिर एक खातून अंधेरे में ढूंढ रही है, मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने कहा है कहीं, तुमको क्या काम है? कहा एक बार मिला दो मुझे, मोहम्मद कहाँ है उनसे मुझे मिला दो। तो साहबा ने कहा कि उनके मामला थे, रात थे, वो इबादत करेंगे, कहा नहीं मुझे एक बार मिला दो, उनके खैमे तक पहुंचाओ। आप के खैमे तक वो पहुंची तो काम कि मोहम्मद मुझे पहचान रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ शीमा, मैं तुम्हारी तो रज़ाई माँ थी, हलीमा की बेटी हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल बाद देखा, 40-40 साल के बाद उनको देखा तो तरद्दुद हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो कहा नहीं पहचान रहे हो?
اپنی آستین کھولی اور ہاتھ دکھایا، کہا دیکھو یاد ہے بچپن میں تو میں یہاں دانت کاٹا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے یہ یاد ہے، ہاں تم شیما ہو۔ تو رحمت للعالمین نے بچپن میں ایک دانت کاٹا تھا، اس کا فائدہ دیکھیے، اس کا رزلٹ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیما نے نشان دکھایا، کہا میں بہن پہچان گیا، اب کندھے سے اپنے رومال اتارا اور بچھایا، کہا یا بیٹھو یا بیٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے ہیں کہ لہما لگا دو، ان کو کسی ٹینٹ میں رکھو، انکا نہیں یا بیٹھو۔ کہا کیسے آئی ہو؟ کہا میرا پورا کا پورا قبیلہ گرفتار ہو گیا ہے، ہزاروں مرد گرفتار ہو گئے ہیں، اور کیسے میں خوش رہ سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضابطے کے خلاف ہے کہ میں پورے جنگجو سپاہیوں کو، دشمنوں کو چھوڑ دوں، یہ ہو سکتا ہے جو تقسیم ہوگی میرے حصے میں جو آئیں گے میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بہن ہوں، سفارش کرنے آ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گیا، اچھا کہا صبح دیکھیں گے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری بہن کا قبیلہ ہے آوازن، اور میں میرے حصے میں جتنے گرفتار آ رہے ہیں سب کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہم بھی اپنے اپنے حصے میں آزاد کر رہے ہیں، سب آزاد ہو گئے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے نشان کی وجہ سے سینکڑوں میں ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ یہ رحمت ایسی ہوتی ہے، دیکھیے رحمت للعالمین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کہ اپنی رضائی بہن کو پہچاننا، ان کی سفارش قبول کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو آزاد کر دینا، یہ وہ صفات تھی جو اخیر دم تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ معاملات پورے، عبادتوں میں آپ دیکھ لیجیے، ریاضتوں میں آپ دیکھ لیجیے، مجاہدے میں آپ دیکھ لیجیے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات بھی بہت اہم ہے، آج انسانیت کو یہ پیغام ملنا چاہیے، اس میں بہت سکون ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن سے انسان فری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار زندگی روز اول مقرر فرمایا تھا وہ آخری دن تک تھا۔ محل میں نہیں شفٹ ہو گیا آپ نے، فتوحات کے بعد محل نہیں بنوایا آپ نے، بنوایا اسی جھوپڑی میں وفات ہوئی جس جھوپڑی میں مدینہ منورہ کا پہلا دن آپ کا قیام رہا، اور اسی دو چادروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوئی جو شروع سے تھی۔ معیار زندگی، آج سارا ٹینشن ہمارا ہے معیار زندگی۔ سامنے والے کے پاس بہترین صوفے آ گئے، بہترین اچھے خاصے صوفے نکال کے پھینکو، لے کے آؤ، کس پر لے کے آؤ؟ سود پر، فائنانس پر۔ اس کے پاس کزن کے پاس کار آ گئی، لہذا میرے پاس بھی ہونا چاہیے، ارے بھائی 1 کروڑ کی ہے، ٹھیک ہے، لے کے سود پہ قرضہ دیتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، زندگی بھر حرام کرتے رہیں گے، لیں گے، لیکن مقابلے معیار زندگی چینج کرو، مت کرو، سب چھوڑ کر جانا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے، وہ معیار زندگی رکھیے جس سے دل کو راحت ہو اور رات میں قیام ہو، مولا کے دربار میں سکون کے ساتھ حاضری ہو سکے۔ اب ہونے کیا لگا؟ ہونے یہ لگا ہے کہ اب معیار زندگی بڑھاتے جانا ہے تو کمانا ہے، کمانے کے لیے 16 گھنٹے لگ گئے، اب 16 گھنٹے لگ گئے تو 8 گھنٹے میں کھائے گا، نہائے گا، سوئے گا، کہاں سے تہجد پڑے گا؟ کہاں سے تہجد پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، سکون کی زندگی ہو، عبادتوں والی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہو اس میں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طویل قیام روز اخیر تک رہا، اس میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سرفروشی کے ساتھ مجاہدانہ انداز میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایڈریس ہی کو چینج کر دیا، اپنے خطاب کو عالم ان تحصوه فتاب علیکم، پروردگار جانتا ہے کہ تم رات کا شمار نہیں کر سکتے، گھڑیاں نہیں ہے نا اس کو، گھڑی واش تھوڑی ہے، لہذا منٹس، سیکنڈز، گھنٹے تم شمار نہیں کر سکتے۔ جمع کا صیغہ، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، امت سے خطاب ہو رہا ہے، پروردگار جانتا ہے ان تحصوه کہ تم منٹ شمار کر کے آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات نماز نہیں پڑھ سکتے، فتح علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارا جو بھی عمل ہے اس کو قبول کر رہا ہے، تمہاری توبہ قبول کر رہا ہے، تم پر مائل بکرم ہے، فتح علیکم، تم پر وہ مائل بکرم ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہذا جو آسانی کے ساتھ
तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत कर सकते हो, वो कर लो जो आसानी के साथ। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो 1000 आयतें पढ़ता है क़ियामुल लैल में, वो तो उसका सबसे आला दर्जा है। और जो कम से कम 100 आयतें पढ़ ले तो अल्लाह ताला के पास आनितीन में लिखा जाता है। आनित इसके माने होते हैं तवील क़याम करने वाला, इसके माने होते हैं अल्लाह का वो मकबूल बंदा जिसके साथ अल्लाह ताला की रहमत की, अल्लाह ताला की जानिब से कामयाबियों के वादे बशारत है। फरमाया अगर कोई 100 आयतें भी नहीं पढ़ सकता, फरमाया अगर रात में उठकर सिर्फ 10 आयतें पढ़ ले तब भी लम युक्तब मिनल गाफिलीन, अल्लाह ताला उसको गाफिल नहीं लिखता है। गाफिलों में से नहीं होता, वो जाकिरीन में से उसका शुमार होता है। आखिरी दर्जे की बात फकरो मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि रात में तुम क़याम करते हुए कम से कम 10 आयतें तो पढ़ो। 10 आयतें पढ़ के 2 रकात तो कम से कम पढ़ लो, ताकि गाफिलों में तुम्हारा शुमार ना हो। गाफिलत को वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिलत को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया फकरो मा तयस्सरा मिनल कुरान, लिहाजा तिलावत करो, तुम क़िराअत करो मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान पाक में जो आसानी के साथ तुम पढ़ सकते हो। क्योंकि ये क़िराअत कुरान, ये तिलावत कुरान, ये खुद भी बिनफ्सी ही एक इबादत है, मकबूल इबादत है। और नमाज में तिलावत करना ये तो बहुत ही ज्यादा मकबूल इबादत है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुछ तो एहतिमाम करो। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया आलिमान से यकूनु मिनकुम मरदा, और अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है कि तुम में से कुछ लोग आगे चल के मरीज होंगे, बीमार होंगे, ज़ईफ हो जाएंगे, अलील रहेंगे। रात में आधी रात खड़े होना, 1/3 रात खड़े होना, 2/3 रात खड़े होना मुमकिन नहीं हो सकेगा। वो आखरून, और तुम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे यदरिबून फिल अर्द, जो जमीन में सफर करेंगे, यब्तगून मिन फज़लिल्लाहि, अल्लाह का फजल तलाश करते हुए। जमीन में अल्लाह ताला का फजल तलाश करते हुए सफर करेंगे। इसकी 3 तशरीहात की गई। तशरीह नंबर 1 के हज के लिए जाना, उम्रे के लिए जाना, लाजमी बात है अल्लाह की रहमत की तलाश में, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी रजा हासिल करने के लिए। नंबर 2 कस्बे हलाल, हलाल रोजी के लिए सफर करना, तिजारत के लिए सफर करना, और ये सोचकर के मैं मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, हलाल आमदनी पर जिंदगी बसर करूंगा, इसके लिए जिद्दोजहद करना, इसको भी यब्तगून मिन फज़लिल्लाह में शुमार किया गया, अल्लाह का फजल तलाश करना। नंबर 3 इल्म हासिल करने के लिए सफर करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और इल्म हासिल करना। सहाबा ने भी सफर किया, एक मकाम से दूसरे मकाम जाते थे, ताबईन ने सफर किया, अहलुल्लाह ने सफर किया, और असफार की वजह से इल्म में बहुत इजाफा होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ कि एक हदीस है जो फला सहाबी को मक्का मुकर्रमा में मालूम है, तो मदीने मुनव्वरा से एक हदीस सीखने के लिए तशरीफ ले गए मक्का मुकर्रमा। जब पहुंचे तो ऐसे ही ये वक्त हो रहा था, तो लोगों ने बताया अभी वो शराब वगैरह पढ़कर गए हैं, आराम कर रहे होंगे, घर के अंदर है वो। तो उस जमाने में से बड़े बड़े घर नहीं होते थे, ड्राइंग रूम वगैरह तो तसव्वुर नहीं था, 1-2 कमरे के घर हुआ करते थे। तो ये घर का दरवाजा है। इधर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हज़रत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, वो इधर बैठ के दीवार को टेक लगाकर सूरज चढ़ गया। और अरब की धूप आप जानते, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया, धूप तेज है, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु धूप में बैठे हुए हैं। ज़ोहर का वक्त हुआ, नमाज ज़ोहर का ऐलान हुआ, अज़ान हुई, वो सहाबी निकले, उन्होंने देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक नौजवान बैठा हुआ है। वो घबरा गए, कहा तुम यहाँ धूप में क्यों बैठे हुए हो? मेरा दरवाजा खटखटाते हुए दरवाजा खुलता, तो कहा नहीं, मैं आपसे एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। तो कहा कि तुम मुझे जबी दिला दे देते, मैं फौरन बाहर आता कहीं बैठते। कहा जब आप उस्ताद है तो उस्ताद के आराम में खलल करना अदब के खिलाफ मैंने समझा, और इंतजार करना ये मैं अदब में से तसव्वुर किया। कहा तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हो, तो कहा उस्ताद अफजल होता है, बहरहाल शागिर्द कोई भी हो
وہ اس سے جو ہے استاد کو بہرحال افضل ہونا چاہیے، لہذا آپ افضل ہے، میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو صحابہ نے سفر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سننے کے لیے دور دراز سے صحابہ آتے تھے، اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ جاری ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اس عمل سے خوش ہو کے فرشتے بھی اس کے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، فضاؤں میں پرندے دعائیں کرتے ہیں، بلوں میں کیڑے دعائیں کرتے ہیں، سمندر میں مچھلی دعائیں کرتی ہے۔ فرمایا اگر راستے میں مر جائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کی فضیلت بیان فرمائی، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ الحمدللہ امت میں جاری رہا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بخارا سے امام بخاری نکلے، 3 بر اعظموں کا سفر کیا، علم حاصل کیا۔ بخارا کہاں پڑتا ہے؟ آج کے روس میں پڑتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ترمذ سے امام ترمذی نکلے اور پورے عالم اسلام کا سفر کیا، احادیث جمع کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی دمشق سے سفر کر رہا ہے، کوئی ایران سے کر رہا ہے، کوئی عجم سے، کوئی عرب سے، اور گھوم گھوم کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، جبکہ یتیم ہیں، کم عمر ہیں، زیادہ سفر مل کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 چادریں ہیں جو والدہ نے دے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ نکل گئے۔ اس زمانے کا سفر ہے، چلتے چلے گئے یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سے معلوم کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس کب ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو فجر کے ساتھ ہی درس شروع ہو جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث سناتے ہیں، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، اور درس میں شامل ہونے کے لیے حضرت امام شافعی جب مسجد میں جس حصے میں درس ہوتا تھا پہنچے تو وہاں بھیڑ لگ گئی، 600-700 لوگ ہیں بیٹھے ہیں، اور پیچھے حضرت امام شافعی کو موقع ملا، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام مالک نے دیکھا ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد سے وہ اپنے ہاتھ سے کھیل رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، مشغول ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے درس کے بعد بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے بڑی توقع تھی، قریشی نوجوان مکے سے آئے ہوئے ہو، لیکن 2 باتوں سے افسوس ہوا، ایک تو لیٹ آئے ہوں، لیٹ کمر، اور دوسرے ایک کہ کھیلتے رہے میرے درس میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد محترم جہاں تک تاخیر کا مسئلہ ہے مجھے نہیں معلوم تھا، کل سے میں تہجد میں جگہ پکڑوں گا، کل سے میں تہجد میں آ کے قریب میں آپ کی جگہ پکڑ لوں گا۔ جہاں تک ہاتھ سے کھیلنے کا مسئلہ ہے تو میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاپی ہے، اس دور میں بہت مہنگی تھی یہ چیزیں، لہٰذا میں آپ جو حدیث سناتے تھے وہ میں ہاتھ پہ لکھتا تھا۔ تو کہا ہاتھ پہ لکھنے سے تم کو کیا فائدہ ہوا؟ کہا مجھے یاد ہوگی۔ تو کہا میں نے کتنی حدیثیں سنائی، سنو، تو انہوں نے ساری حدیثیں سنائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج سے تمہارا خرچہ میرے ذمے۔ تو امام مالک نے امام شافعی کو ایک وظیفہ شروع کر دیا، ایک مدد، رقمی امداد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک وہ ملتی رہی۔ امام شافعی نے کہا الحمدللہ بڑی ترقی ہو گئی، میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، میں خود استاد بن گیا ہوں، کہا نہیں میں تو وعدہ کر لیا ہوں تو میں نبھاؤں گا۔ اور وقت اخیر تک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے رہے۔ یہ ائمہ سفر کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، گھر کی راحتیں چھوڑتے رہے، گھر کا آرام چھوڑتے رہے، تب جا کے یہ اسلامی علوم کی ایک عمارت ہے جو کھڑی ہوئی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں، ایک سے ایک تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، یہ ہمارے اسلاف کی محنتیں ہیں۔ لہذا فرمایا دیکھو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے تم سفر کرو گے، تجارت کے لیے کرو گے تم سفر کرو گے، حج و عمرے کے لیے تم سفر کرو گے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور سفر میں آدھی رات کھڑے ہونا، سفر میں 1/3 رات کھڑے ہونا، سفر میں 2/3 رات کھڑے ہونا یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وآخرون، اور ایک وقت آنے والا ہے
ایک گروپ جو ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کو اللہ کی راہ میں بھی تو قتال کرنا ہے، جنگیں ہونے والی ہے، حملے ہونے والے ہیں، ڈیفینس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ لہذا فرمان کہ یہ سارے حالات کی وجہ سے اے امت کے لوگوں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا خطاب بدل گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے خطاب، اب خطاب جمع سے ہے، عام لوگوں سے ہے۔ فقرؤوا ما تيسر منه، لہذا تم اہتمام کرو، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، جیسے کہ میں نے اس کے 2 رکعت پڑھ لو، 10 آیتیں پڑھ لو تم، لیکن یاد رکھو ڈیوٹی تمہاری ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، نماز کے سلسلے میں سستی نہ کرنا، نماز قائم کرتے رہو، کیونکہ نماز جو ہے وہ حصار ہے، حصار جانتے ہم، یہ فینسنگ مسجد کے اطراف لگی ہوئی ہے کہ جانور نہ آ جائے، غلط قبضے نہ ہو جائیں، یہ حصار ہے نماز، یاد رکھو حصار۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر نماز سے ذکر شروع کیا، نیکیوں کا، اچھی باتوں کا، اور نماز پہ لے جا کے ختم کیا۔ سورۃ المومنون میں دیکھیے، سورۃ الفرقان میں دیکھیے، سورۃ البقرہ میں دیکھیے، احکام شروع ہوئے نماز کے مطالبے سے اور ختم ہوئے احکام حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کے تذکرے پر ہی ختم۔ یہ نماز کیا ہے؟ ایک بندش ہے کہ نماز کے دائرے میں آ جاؤ گے نا تو پھر اسلام پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ نماز کے دائرے میں اگر نہیں آ رہے ہو تو پھر جو حضرت عمر فرماتے تھے نا، دوسری چیزوں میں کیا توقع کر لیں گے، پھر حلال و حرام میں کیا توقع کر لیں گے موصوف سے۔ لہذا نماز کو چھوڑنا اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھتے رہو ورنہ مشرکوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور باقی جو نماز نہیں پڑھتے دھیرے دھیرے شرک آتا ہے اس کے گھیرے میں، دھیرے دھیرے مشرک بنتا چلا جاتا ہے، غیر اللہ سے اس کو توقع ہونے لگتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ لہذا نماز فرمائے نماز کا اہتمام کرو، فجر سے عشاء تک تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل جو نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب ہم لوگوں کو بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ سب نوافل کا تذکرہ ہے۔ کوئی امام صاحب ہمارے جوش کے معلوم یہ ہوا مغرب کی نماز 1 گھنٹے کی پڑھائیں گے، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے تو مختصر امامت فرماتے، تقریباً صورتیں طے ہیں، عصر میں یہ پڑھتے تھے، ظہر میں یہ، عشاء میں یہ، مغرب میں یہ۔ اور اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے کہ اگر مسجد کے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو اس بچے کو اور اس کی ماں کو مشقت نہ ہو جائے، لہذا فوراً رکوع فرما دیتے تھے، نماز مختصر کر دیتے تھے۔ تو امت پر شفقت یہ ہے کہ آپ جو فرض نمازیں پڑھیں گے وہ سنت کے مطابق بہت طویل نہیں ہوگی، گھنٹے آدھے گھنٹے کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورتیں پڑھتے تھے اس میں عام طور پہ آپ دیکھیں گے ظہر کی 7-8 منٹ میں، عصر کی 7-8 منٹ میں، مغرب کی تو اور بھی جلدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے سور پہ اکتفا فرماتے، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر کی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض جگہ دیکھا نماز مغرب شروع ہوئی تو قاری صاحب کو اپنی قرات پر اتنا ناز ہے، انہوں نے شروع کر دیا کون سی سورۃ البروج انہوں نے شروع کر دیا ہے، لمبی سورت، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک پتا چلا کہ عشاء کا وقت چلے جا رہا ہے۔ یہ طویل نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے لیے اٹھا رکھی تھی، اجتماعی نمازوں کو آپ نے مختصر رکھا، ترتیب کو الٹا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہماری اپنی نجی نماز ہے، جب ہم اپنی نوافل پڑھے طویل پڑھے، مولا کے دربار میں خوب کھڑے رہیں، لیکن جب امت کے ساتھ جب ہم کھڑے ہو جائیں تو امت پر شفقت کریں۔ ہو سکتا ضعیف ہو سکتا بیمار ہو، عاجز ہو سکتا چھوٹے بچے ہو سکتا کسی کو ٹرین پکڑنی ہو، کسی کو فلائٹ پکڑنی ہو سکتا کسی کو آفس میں جوائن ہونا ہو، لہذا ایک معمول رہے، اوقات کا طے رہے کہ بہت زیادہ لمبی نمازیں نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اقیم الصلاۃ، فرض میں تو کوئی چھٹی نہیں ہے فرمان،
वातु ज़कात, और ज़कात की अदायगी में भी कोई छुट्टी नहीं, ज़कात देते रहना। ये जो 2.5% का मसला है या जो भी तरतीब है, 40 बकरियां हो तो 1 बकरी वगैरह वगैरह, इसमें तुम ये फर्ज है, इस फर्ज में किसी किस्म की कोई कोताही न करना। एक अल्लाह ताला ने बदन की इबादत का तज़किरा फरमा दिया, अकीमुस्सलात, और दूसरा अल्लाह ताला ने माल की इबादत का तज़किरा फरमा दिया, ज़कात की अदायगी। वअक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, फिर अल्लाह ताला ने एक और बात इरशाद फरमाई, और अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देते रहो। कर्ज़े हसना अल्लाह ताला को दो, और कर्ज़े हसना अल्लाह ताला को दो। हसनन का जो लफ्ज आया है उसकी तशरीह करते हुए अइम्मा मुफस्सिरीन ने फरमाया 3 बातें होती हैं तो वो कर्ज़े हसन बनता है। 3 बातें होनी चाहिए। एक तो इखलास, महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च किया जाए, और ऐसे इखलास से हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रियाकारी करीब का पटक न पाए, कि सीधा हाथ तुम्हारा खर्च कर रहा है तो बाएं हाथ को इत्तेला ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, इज्तिमाई तौर पर खर्च करना पड़ता है और उससे मना नहीं किया गया, लेकिन एहतमाम इस बात का होना चाहिए कि रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। ये नहीं 2-4 कमलें क्या खरीद ली 150-150 रुपए की, अखबार में फोटो छाप रहे हैं, बाहर वाले को खुश कर रहे हैं, अल्लाह को खुश कर रहे हैं। सोचिए, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, तो नंबर 1 लिल्लाहियत। नंबर 2, जिस पर वो सदका दे रहे हैं उस पर एहसान नहीं जतलाना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मदद करा था ना, तुम जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम हो। बात सुनो, लोगों के सामने बोल रहे हैं, मजमे में बोल रहे हैं, गिबत करते हुए पीठ पीछे बोल रहे हैं, उसको तो मैं पढ़ाया, मैं पैसे दिया, बर्बाद, सदका पूरा। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्न, एहसान जतला जतला के अपने सदका को अकालत में करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, हो गया, भूल जाओ, देकर भूल जाओ, जिसके लिए दिए हो वो नहीं भूलेगा, वो नहीं भूलेगा, उसको मालूम है तुमने कितना दिया, किसके लिए दिया। नंबर 3 फरमाया, देखो जो चीज दे रहे हो ना वो अनाड़ी, बेकार, निकम्मी किस्म की, जिसको तुम खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, वो ना दो, अल्लाह को दे रहे हो ना, अल्लाह के लिए दे रहे हो, उम्दा चीज दो, अच्छी चीज दो। खाना सड़ गया, 1 हफ्ता तो फ्रिज में सड़ाया, फिर गर्म कर करके खाया, अब नहीं खाया जा रहा है, अल्लाह के लिए किसी गरीब को खिला दो। फरमाया अगर तुमको कोई खिलाए तो तुम खाओगे। अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है कि ऐसा न दो कि जिसको तुम खुद लेना पसंद न करो, और तुम वो दे रहे हो अल्लाह के नाम पर, अच्छी चीज दो, फरमाया बेहतरीन चीज दो, उम्दा चीज दो। नोट नहीं चल रही है, फट गई है, अब तो कोई काम नहीं आ सकती, लिहाजा दे दो फकीर को, क्या फायदा। अल्लाह ताला के लिए जब दे रहे हो अच्छी चीज दो, उम्दा चीज दो। ये 3 सिफात अगर होंगी, ये 3 क्वालिटीज होगी तो ये हसन कहलाएगा। अच्छा, कर्ज का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, कर्ज का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसी नफ्सियात की रियायत की गई कि कौन कर्ज मांग रहा है, अल्लाह ताला, मालिकुल मुल्क, अहकमुल हाकिमीन, जिसके इशारों पर सूरज बनते हैं, जिसके इशारों पर चांद बनते हैं, जिसके इशारों पर अरब में पेट्रोल उगलता है, जिसके इशारों पर जमीन सोना उगलती है, वो कह रहा है मुझे कर्ज हसना दो, मुझे कर्ज हसना दो। जब आयत सुनी हजरत अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौड़ कर आए और कहा अल्लाह के रसूल मेरा बाग ले लीजिए, मैं अल्लाह ताला को कर्ज में दे रहा हूँ। और उस बाग में रिवायतों में आता है 600 बेहतरीन खजूर के दरख्त थे और उनका घर भी था उस फार्म हाउस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कोई टाल मटोल नहीं, अल्लाह के रसूल मेरा बाग आप ले लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सोच समझ के दे रखा, बिल्कुल तय हो गया है, तो कहा ठीक है बैतुल माल में हम इसको जमा करेंगे, इस्लाम की खिदमत में लगाएंगे। दौड़ते हुए घर गए और कहा ऐ दादा की माँ बाहर आ जाओ, अब बाग मेरा नहीं है। कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कहा सामान उठाओ बाहर आ जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह को कब्जे में दे दिया है, अब वो आखिरत में इसका बदला लेना है। तो वो कहती हैं तब तो तुमने कामयाब तिजारत की, ये फ्लॉप करने वाली तिजारत नहीं। सामान को बच्चों को लेकर वो बाहर आ गई और उस दिन से बाग वक्फ हो गया इस्लाम के लिए। कि वो अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि अल्लाह को कर्ज दो। अच्छा, और एक बात का पता चला, व आतु ज़कात, ज़कात दो, ज़कात फर्ज हो गई।
اس کے بعد یہ خرچہ ہے. دیکھیے یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَلِلْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، صرف زکات بول کے پکڑ کے نہ بیٹھو، زکات سے ہٹ کے بھی تم پہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، اس کے دربار میں تم نذرانے پیش کرتے رہو. لہذا زکات کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور میں کہتا رہتا ہوں اور پورے انشاءاللہ کے ساتھ کہتا رہتا ہوں، اور مجھے میری تردید کا کوئی ڈر نہیں، چاہے کوئی تردید کر دے، کہ اسلام کا مزاج جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمایا وہ انفاق کا ہے. خرچ کرو، انفقو، خرچ کرو، خرچ کرو. امساک روک کے رکھنا جائز ہے، جائز ہے، حرام نہیں کر سکتا کوئی بھی، جائز ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے آتے ہیں زمین پر. ایک فرشتہ کہتا اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو بدل دے، بدل عنایت فرما. اور دوسرا فرشتہ بدعا کہتا اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ کا ہاتھ روک کر رکھ رہا ہے اس کے مال کو طرف فرما دے. تو اسلام میں مزاج خرچ کرنا ہے. یہ انسان سیونگ سیونگ سیونگ، جس کو دیکھیے سیونگ سیونگ سیونگ، یہ سیونگ آخرت میں سیونگ کرو. ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی اچھی چیز تم پیشگی اللہ کے دربار میں بھیج رہے ہو نا، اس کے کھاتے میں جو جمع کرا رہے ہو، تجدوه عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو کیسا پاؤ گے؟ ہوا خیرن، بہت بہتر پاؤ گے، بہت عمدہ، بہت عمدہ پاؤ گے. دنیا میں جو تم کو بدل ملنے والا ہے وہ بدل بڑا ناقص ہوتا ہے، عیب والا ہوتا ہے. کبھی کبھی بہت جمع کر کے پراپرٹی خریدتے ہیں، اس میں کیسز ہو جاتے ہیں، اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کی کمائی وہ نکل جاتی ہے لمحوں میں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے پاس بڑا بہترین بدل، وہ جنت جو عالیشان عمدہ ترین خوبصورت نعمتوں سے سجائی گئی، وہ جنت تمہاری ہوگی. وَآدَمَ أَجْرًا، بہت بڑھا دیا جائے گا، بہت بڑھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 700 گنا، 7000 گنا، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے. لہذا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے کھاتے میں پیش کرو گے، جو اللہ کے دربار میں پیش کرو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو تم پیشگی پیش کر دو گے لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، مِن خَيْرٍ، بھلی چیز، تجدوه عند اللہ، ضرور پاؤ گے اللہ کے پاس اس کو بہترین شکل میں اور خوب اجر کی شکل میں. واستغفر اللہ، اور جہاں کوتاہی ہماری وہاں استغفار کر لو، توبہ کر لو، ندامت کا اظہار کر لو، استغفار کا اہتمام کرو. استغفار بھی ایک عبادت ہے، استغفار ایک بندگی ہے. استغفار بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. استغفار کا اہتمام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے ساتھ کہتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں. پتہ نہیں ویسے نماز ادا ہوئی کہ جیسے ادا ہونی چاہیے تھی، ہو سکتا کوتاہیاں رہ گئی ہوں، بھول چکو گے. استغفار، زیادہ اہتمام کرو استغفار کا. فرماتے تھے میں کبھی کبھی 70 مرتبہ، کبھی کبھی فرماتے تھے میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا رہتا ہوں. اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کار نبوت انجام دیا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، روڑوں کے طرف کر کے انسانیت نجات پا جائے، دعوت پیش کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب ہو گیا مشن پورا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب گروپ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، جوب در جوب، بھیڑ 1800 2000 3000 ایسی تعداد میں روزانہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ استغفار کا اہتمام کیجئے. دعوت کا کام ہو گیا ہے نا اتنا طلب کے ساتھ، راتوں کے قیام کے ساتھ، اتنی جدوجہد کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ استغفار کا اہتمام کیجئے. وہ کیا استغفار ہے؟ یہ ایک اللہ کی عبادت ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے. اتنی اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کے لانے والی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے استغفار.
اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ ان بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو بندے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. عرش کو تھامنے والے فرشتے ان بندوں کے سلسلے میں جو مستغفرین ہیں جو استغفار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہی وہ استغفار ہے جس سے حالات بدلتے ہیں, یہ وہ استغفار ہے جن سے بارش ہوتی ہے, یہ وہ استغفار ہے جس سے اولاد صالح ہوتی ہے, یہ وہ استغفار ہے جس سے انسان مستجاب الدعوات بنتا ہے. کتنے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے. احاطہ مشکل ہے, لہذا فرمایا اس استغفار کا اہتمام کرو کہ تم رات میں قیام اللیل میں کوتاہی کر رہے ہو, نہیں ہو پا رہی ہے, تھوڑی بہت پڑھ رہے ہو, دن میں جو نمازیں ہیں اس میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, اللہ کی راہ میں جیسے خرچ کرنا ہے اس میں کمی رہی ہے, وہ ساری چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا استغفار کے ذریعے سے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اس کے رحمت کے خزانے اتنے لمبے چوڑے وسیع و عریض ہے کہ وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. وہ رحمتوں کا معاملہ فرمائے گا, تم استغفار کا معاملہ کرتے رہو, رجوع کرتے رہو, جڑتے رہو مولا سے, مولا تم پر کرم کرتا رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی جو دعوتی ذمہ داری ہے اس کا تذکرہ فرمایا سورۃ المدثر میں. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.